السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ دخان سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے۔ پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس مکمل سنیں اور سوالات پھر روایتی ترجمے والا نہیں کریں بلکہ ترجمے کو توجہ سے سنیں، اس کے مطابق کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ حامیم۔ اب انہوں نے تو حامیم کا ترجمہ کیا نہیں، حامیم ہی چھوڑ دیا۔ ہا حق یعنی سچ اور میم مراسلہ تو سچا مراسلہ۔ اگلی آیت ہی اس کی وضاحت کرے کہ یہ حامیم کیا چیز ہے۔ والکتاب المبین یعنی بیان کی ہوئی الکتاب، کوئی اور سچا مراسلہ نہیں ہے، یہ سچا مراسلہ کتاب المبین ہی ہے، یعنی قرآن ہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات لیلۃ القدر میں نازل کیا، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ انا انزلناہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا یا ہم اسے سامنے لائے، فی لیلۃ مبارکۃ بابرکت تاریکی میں، مبارک تاریکی میں۔ تاریکی تو بہت ساری ہے، مبارک وہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سمجھ کر اس تاریکی سے نکل جائے، اور نہیں سمجھتا تو وہ ایسے ہی تاریکی میں رہ جاتا ہے۔ تو انا کنا منذرین بے شک ہم ہی اس کے پیش کرنے والے ہیں۔ نظر کہتے ہیں پیش کرنے کو، ڈرانے کو نہیں کہا جاتا۔ تو بے شک ہم بابرکت تاریکی میں اسے یعنی القرآن کو سامنے لائیں یا نازل کرتے ہیں، بے شک ہم ہی پیش کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہمارے پاس سے حکم ہو کر حکمت والا امر فیصل کیا جاتا ہے۔ فیہا اس میں یفرق یہ فرق کر دیا گیا ہے، کل امر ہر ایک معاملہ، حکیم حکم والا، تو ہر ایک حکم دینے والا معاملہ اس میں فرق کر دیا گیا ہے۔ امرم من عندنا انا کنا مرسلین بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ اچھا، امرم من عندنا معاملہ ہمارے پاس سے، انا کنا بے شک ہم مرسلین مراسلہ دینے والے ہیں، ہمارے پاس سے معاملہ بے شک ہم ہی مراسلہ دینے والے ہیں۔ رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم رحمت آپ کے رب کی طرف سے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رحمت من ربک تمہارے رب سے رحمت ہے، تمہارے رب کی ایک رحمت ہے۔ انہ بے شک وہ هو السمیع العلیم وہی علم سے سننے والا ہے، تو تمہارے رب سے ایک رحمت ہے، بے شک وہی علم سے سننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ رب السماوات والارض پرورش کرنے والا یا ربوبیت کرنے والا یعنی بتدریج پروان چڑھانے والا، خاص بلندیوں اور پستی کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، چاہے بلندیوں میں ہو یا پستی میں ہو یا اس کے درمیان میں ہو۔ ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو، تو خاص بلندیوں اور خاص پستی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کا پرورش کرنے والا، اگر تم یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم ورب آبائکم الاولین اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور وہی رب ہے تمہارا اور جو تمہارے پہلے باپ دادا کا۔ لا الہ نہیں ہے کوئی حاکم، الا ہوا صرف وہی، یحیی و یمیت وہ احیا کرتا ہے اور وہی مردنی دیتا ہے۔ ربکم تمہارا پالنے والا، تمہارا پرورش کرنے والا، ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے بڑوں کا، تمہارے پہلے آبا و اجداد کا پالنے والا۔ تو کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہ احیا کرتا اور مردنی دیتا ہے، تمہارا پالنے والا اور تمہارے پہلے بڑوں کا پالنے والا۔ بل ہم فی شک یلعبون بلکہ وہ شک میں پڑے کھیلتے ہیں۔ بل ہاں، ہم وہ فی شکن شک میں، یلعبون وہ مشغول ہیں۔ لعب کہا جاتا ہے حق بات سے توجہ ہٹا دینے کو، تو اس لیے کھیل کو بھی کہا جاتا ہے، تو وہ حق سے توجہ ہٹانے والے ہیں۔ تو ہاں وہ شک میں حق سے توجہ ہٹائے ہوئے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین تو تم اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان ظاہرہ دھواں لائے گا اور ڈھانپ لے گا۔ فرتقب پس انتظار کرو، یوم اس دورانیے کا، تأتی السماء کہ تمہیں دے دیا جائے خاص بلندی، بدخان مبین واضح دھوئیں کو یا واضح ابتری کو،
دھواں دھواں ہوتا ہے نا، ہر چیز بالکل دھندلا نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو بیان کی ہوئی ابتری، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پس اس دورانیے کا انتظار کرو کہ واضح دھواں یعنی ابتری کو تمہیں خاص بلندی سے دیا جائے گا۔ یغش الناس ھذا عذاب علیم، چھا جائے گا لوگوں پر ہے دردناک عذاب۔ یغش الناس لوگوں کو ڈھانپ لے، ھذا عذاب علیم یہ دردناک سزا ہے، تو لوگوں کو ڈھانپ لے یہ دردناک سزا ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ ربنا اکشف، اے ہمارے رب کھول دے، عنا العذاب ہمارے بارے میں سزا، انا مؤمنون بے شک ہم ماننے والوں میں سے۔ تو اے ہمارے رب ہمارے بارے میں سزا کھول دے یا دور کر دے، بے شک ہم ماننے والوں میں سے ہیں۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کو کہاں نصیحت ہوگی، ان کے پاس تو کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے۔ انا لہم کہاں ہے ان کے لیے، الذکری خاص یاد دہانی، وقد جاءہم اور یقینی ان کے پاس آئے، رسول مبین پیغام دینے والے واضح، یعنی واضح پیغام دینے والے ہیں۔ تو یاد دہانی ان کے لیے کہاں ہے اور یقینی ان کے پاس واضح پیغام دینے والے آئے ہیں۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر وہ اس سے پھر گئے اور کہنے لگے یہ تو کسی کا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ثم تولوا، پھر وہ پلٹ گئے یا پھر گئے، عنہ اس کے بارے میں، وقالوا اور انہوں نے کہا معلم مجنون، ایک معلم ہے جنونی ہے، جس کے اندر جنون جمع ہے یعنی پاگل، معلم علم دینے والا، مجنون جس کے اندر جنون جمع ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں وہ پلٹ گئے اور انہوں نے کہا علم دینے والا جنونی ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم تھوڑا عذاب کھولنے والے ہیں مگر تم بے شک پھر اصلی حالت پر لوٹ آنے والے ہو۔ انا کاشف العذاب، بے شک ہم کھول دیتے ہیں سزا، قلیلاً تھوڑا، انکم بے شک تم، عائدون اعادہ کرنے والے ہو یعنی دوبارہ کرنے والے ہو۔ تو بے شک ہم تھوڑی سزا کھول دیتے ہیں، بے شک تم دوبارہ کرنے والے ہو یعنی اعادہ کرنے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم سخت پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ یوم نبطش، وہ دورانیات کہ ہماری پکڑ، البطشۃ الکبریٰ یعنی بڑی پکڑ ہے، انا منتقمون بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ انتقام کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ عمل کریں اسی کے مطابق نتیجہ دینے والا ہے، یہ نہیں کہ وہ انسانیت والا انتقام۔ تو ہماری سخت گرفت یعنی پکڑ کا دورانیہ بڑی ہی سخت گرفت ہے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، یعنی ہم اس غلط عمل کے نتائج بھی دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ہم ان سے قبل قوم فرعون کو آزما چکے ہیں اور ان کے پاس ایک عالی قدر رسول آیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور یقیناً ہم نے آزمایا یا ہم نے پرکھ کر الگ کیا۔ فتن کہا جاتا ہے پرکھ کر الگ کرنے کو بھی، اس لیے آزمائش کو بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے سامنے قبلہم ان کے سامنے، قوم فرعون فرعون کی قوم کو، وجاہم اور ان کے پاس آئے، رسول کریم عزت کا پیغام دینے والے ہیں، جو عزت کا پیغام دینے والے ان کے پاس آئے۔ اور یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو پرکھ کر الگ کر چکے ہیں یا آزما چکے ہیں اور ان کے پاس عزت کا پیغام دینے والا آیا ہے۔ ان ادعوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، کہ ان کے بعد کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ ان ادعوا، یہ کہ لوٹا دو یا سپرد کر دو، حوالے کر دو، الیہ میرے تابع داروں کو، عباد اللہ جو اللہ کے تابع دار ہیں، انی لکم، کیونکہ یہ فرعون کے پاس جو رسول کریم آیا تو انہوں نے کہا کہ میری طرف اللہ کے تابع داروں کو لوٹا دو یا حوالے کر دو۔ انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین، امانت کا پیغام دینے والا ہوں یا امن کا پیغام دینے والا۔ یہ کہ اللہ کے تابع داروں کو میری طرف لوٹا دو یا میرے سپرد کر دو، میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امن دینے والا، پیغام دینے والا ہوں یا امن کا پیغام دینے والا ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ آیا ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا، اور یہ کہ تم غالب نہ رہو، اللہ پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرو،
جیسے نا وان تم عالون ان کنتم مومن، وہاں بھی غالب آنا کہتے ہیں. اور یہ کہ تم اللہ پر غالب نہیں ہو. انی بے شک میں آتی کم تمہیں دیتا ہوں بے سلطان مبین واضح دلیل کو، واضح سلطان کو نہیں دلیل کو، سند کو. اور یہ کہ تم اللہ پر غالب نہیں ہو، بے شک میں تمہیں واضح دلیل یا بیان کی ہوئی سند کو دے رہا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں جو پناہ لیتا ہوں اپنے رب کے اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو. وَإِنِّي عُذْتُ، اور بے شک میں پناہ چاہتا ہوں، بِرَبِّي اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی، ان ترجمون یہ کہ تم روڑے اٹکانے والے بنو، پتھر پھینکنے والے بنو. یہ کہہ سکتے ہیں، سنگسار کرنے کی بات نہیں ہے، یعنی ہر معاملے میں روڑے اٹکانا جس کو کہتے ہیں، یہ ہے وہ. اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں، یہ کہ تم روڑے اٹکانے والے بنو یا رکاوٹ ڈالنے والے بنو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے ایک کنارے ہو جاؤ. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اور اگر تم نہیں مانتے ہو، لی میرے لیے، فَاعْتَزِلُونِ پس معزول ہو جاؤ، یعنی ایک طرف ہو جاؤ، الگ ہٹ جاؤ. اور یہ کہ میرے لیے تم نہیں مانتے ہو پس تم مجھ سے الگ ہو جاؤ یا معزول ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں. فَدَعَا رَبَّهُ پس پکارا اپنے رب کو، أَنَّ هَٰؤُلَاءِ یہ کہ یہی لوگ، قوم مجرمون جرم کرنے والی قوم ہے، مجرم قوم ہے. پس اپنے رب کو پکارا یہ کہ یہی لوگ جرم کرنے والی قوم ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ارشاد الہی ہوا تو تم میرے بندوں کو لے جاؤ راتوں رات، بے شک تمہارا تعاقب ہوگا. فَأَسْرِ بِعِبَادِي پس لے چلو میرے تابع داروں کو، لیلاً ایک تاریکی سے، انکم متبعون بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے یا تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی تمہاری اتباع کی جائے گی، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، متبعون اتباع سے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي پس لے چلو میرے تابع داروں کو، لیلاً ایک تاریکی، انکم متبعون بے شک تم اتباع کیے جاؤ گے یا تمہارا پیچھا کیا جائے گا، دونوں بات. تو پس تاریکی سے میرے تابع داروں کو لے چلو، بے شک تم اتباع کیے جاؤ گے، یعنی تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اور دریا کو چھوڑ جاؤ، پار کر جاؤ، ٹھہرا تھما ہوا ہے، بے شک وہ ایک لشکر ہیں، ڈوبنے والے ہیں. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ اور چھوڑ دیا بلا تخصیص بہاؤ دینا، رہون وہیں، یا اس کو آپ پست ہو جانا بھی کہہ جاتے ہیں. انہم بے شک وہ جندن ایک لشکر ہے، مغرقون غرق ہونے والے. تو یہ ضروری نہیں کہ پانی میں غرق ہو رہے ہیں، یہ اپنی تباہی میں غرق ہو رہے ہیں. اور وہ جگہ جو کبھی بلند اور کبھی پست ہو، بلا تخصیص بہاؤ دینا چھوڑ دیا. یعنی رہون اس مد و جزر کو کہتے ہیں جیسے جوار بھاٹا جس کو کہتے ہیں پانی کا، ہاں، تو اسی کو آگے پیچھے ہونا. تو یہ یا بلند اور پست، کبھی بلند ہو گئے کبھی پست ہو گئے، جیسے بعض لوگ کچھ دنوں کے لیے ہو جاتے ہیں بلند، کچھ لیے پھر کچھ دنوں کے لیے پست، کیونکہ ان کا عمل یکساں نہیں رہتا ہے. تو بے شک وہ غرق ہونے والے لشکر ہیں. کم ترکوا من جنات و عیون، اور وہ چھوڑ گئے ہیں باغات اور چشمے اور کھیتیاں. انہوں نے اگلی آیت کا بھی ملا دیا ہے، یہاں باغات اور چشمے کہے گا. کم ترکوا کتنا ہی چھوڑ دیا، من جنات خوشحالی سے، و عیون یعنی دیکھنے والی، کتنی ہی خوشحالی یعنی دیکھنے والی سے وہ چھوڑ گئے. و زروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور نفیس مکان. و زروع اور زراعت، و مقام کریم اور عزت والی حیثیت. کھیتی باڑی بھی ہے اور عمل سے جو کچھ آپ پیدا کر رہے ہیں، یعنی آپ جیسا عمل کر رہے ہیں ویسے آپ کے ملک کے نتائج آ رہے ہیں، یہ بھی زراعت کہلائے گی. کیونکہ کہا جاتا ہے نا جو بوگے وہی کاٹو گے، تو کوئی بیج نہیں بو رہے ہوتے، اپنے عمل سے جو عمل کر رہے ہوتے اس کے نتائج آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی ہی زراعت ہے کہ جیسا آپ عمل کریں گے اس کے مطابق آپ کو پھل دے گا. اور زراعت اور عزت والی حیثیت یا عزت کا مقام آپ کہہ لیں. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور نعمتیں جن میں وہ مزے اڑاتے تھے. وَنَعْمَةٍ اور نعمتیں، كَانُوا فِيهَا جس میں وہ فاکہین خوش ہوا کرتے تھے. اب دیکھیے یہاں انہوں نے فاکہین خود ہی مزے اڑانا کر دیا، کہیں یہ پھل کرتے ہیں اس کا. اور نعمت وہ اس میں خوش ہوا کرتے تھے یا مزے اڑاتے تھے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنایا. كَذَلِكَ یعنی اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے وارث کیا اس کا، قَوْمًا آخَرِينَ اگلی قوم کو. تو اسی طرح اور ہم نے اگلی قوم یا دوسری قوم آنے والی قوم کو اس کا وارث بنا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض
وما کانوا منظرین، سو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ ہوئے ڈھیل دیے گئے، نہ وہ ڈھیل دیے گئے، انہیں ڈھیل دی گئی، سے دونوں باتیں کر دی ہیں۔ فما بکت، پس نہیں روئے، علیہم السماء والارض، ان پر بلند اور پست، وما کانوا منظرین، اور وہ عمل کر کے مہلت نہیں دیے گئے، یعنی دیکھنے والے نہیں رہے، نظر کہتے ہیں عمل کر کے دیکھنے کو، تو پس ان پر بلند اور پست نہیں روئے اور وہ مہلت کے لیے دیکھنے والے نہیں تھے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُبِينِ، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور یقیناً ہم نے نجات دیا بنی اسرائیل بنیاد پر چلنے والوں کو، من العذاب المہین، ذلت والی سزا سے، اور یقیناً ہم نے بنیاد پر چلنے والوں کو ذلت والی سزا سے نجات دیا، بچا لیا۔ من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، یعنی فرعون سے، بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے سرکش تھا۔ من فرعون، فرعون سے یا رونت والے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہ کانا، بے شک وہ ہے، عالین بلند تر، من المسرفین اسراف کرنے والوں میں سے بلند تر ہے، تو فرعون سے بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے بلند تر تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور البتہ ہم نے انہیں تمام جہاں والوں پر دانستہ پسند کیا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور یقیناً ہم نے انہیں منتخب کر لیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم پر، عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر علم والوں پر، علم ہی کی وجہ سے منتخب ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے، اور یقیناً ہم نے تمام علم والوں کو انہیں علم کی بنیاد پر منتخب کیا۔ بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں۔